اسکردو سے کھپلو کے راستے جاتے ہوئے ہمارا پہلا پڑاؤ تھا چمدو کے مقام پہ یہ والا برج۔ اس برج پہ ضلع اسکردو پیچھے ختم ہو جاتا ہے اور ضلع کھپلو یا ضلع گانچھے جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ پولیس گانچھے کی ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی انٹری کروانا پڑتی ہے۔ ہمارے ڈرائیور نے اپنا CNIC دیا، یہاں پہ انٹری ہوئی اور یہاں سے ہم نے کھپلو کا سفر شروع کیا۔ اسکردو کو پیچھے چھوڑ کے جیسے ہی آپ اس روڈ پہ نکلتے ہیں جس کو آپ شیوک ریور روڈ کہتے ہیں، کھپلو روڈ کہتے ہیں، گانچے روڈ کہتے ہیں، یا یہی روڈ آگے سیاچن کو جاتی ہے، تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دریا کے اس پار ضلع شگر ہے اور اس جگہ جہاں پہ آپ چل رہے ہیں اس سائڈ کے اوپر ضلع اسکردو اور ضلع گانچے آتا ہے۔ بلتستان کا ضلع گانچے پاکستان کا ندرن موسٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے شمال کا جو آخری ڈسٹرکٹ ہے وہ گانچے ہے، اس کو گنگچے بھی مقامی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ ایک دنیا سے الگ تھلگ سر بلند پہاڑوں کے بیچوں بیچ دلکش وادیوں، دل نواز بستیوں اور کھلی دریائی زمینوں کے ساتھ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی حسینہ اپنے حسن و جمال کے پورے ادراک کے ساتھ سہمی اور گھبرائی ہوئی سب سے آخر میں کھڑی ہو۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان کی جو پوری حسین وادیاں ہیں ان سب میں جو شمال کی جانب سب سے خوبصورت وادی ہے اور سب سے اکیلی اور تنہا کھڑی ہوئی ہے اس کو آپ کھپلو یا گانچے کہتے ہیں۔ اسکردو کو چھوڑتے ہوئے جیسے ہی آپ باہر نکلیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک تنگ سڑک کے اوپر یہ 2 رویا پاپولر کے درختوں کے بیچوں بیچ گھری ہوئی یہ والی سڑک نظر آتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر اس کی بہت زیادہ تصویریں وائرل ہیں اور یہ والے جو پاپولر کے درخت ہیں ان کا ہر موسم کے اندر ایک اپنا نظارہ ہے۔ ہم کیونکہ بہار میں گئے تھے تو اس وقت یہاں پہ پوری گرینری تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ چیری بلاسم سیزن میں چلے جائیں تو اس وقت یہاں پہ انہی پاپولر درختوں کے ساتھ پھول کھلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوخیز کلیاں یہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ آٹم میں جائیں تو اس روڈ کے اوپر پورے پتے ہی پتے ہوتے ہیں، اور جو اچھے والے فوٹوگرافر ہیں وہ یہاں پہ اس روڈ کے اوپر ان پاپولر کے درختوں کی اسٹریٹ لائن کے اندر اپنی فوٹوز ضرور لیتے ہیں اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کا جو ایک کلر نکلتا ہے وہ آنا چاہیے۔ ان درختوں سے چھن چھن کر اترنے والی سورج کی روشنی، نیچے پڑی ہوئی تار پول پر دھوپ چھاؤں کا رقص اور درختوں کے آڑے پیچھے لمبے ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا قدرت سے ذرا بھی رغبت رکھتا ہو تو مبہوت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ موسم اگر خزاں کا ہو تو پاپولر کے پیلے پتے اور نیچے کالی تارپول پر پلاہٹ ایسے پھیلاتے ہیں کہ آنکھ نہیں لگتی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر بائیں جانب کس باغ سے پیچھے دریائے سندھ چپکے چپکے ساتھ ساتھ بہتا چلا ہے۔ ذرا آگے جا کر مختلف سڑکیں نیچے وادی کی طرف نکلتی ہیں۔ اسکردو سے جیسے آپ نکلے تو سب سے پہلے ایک وادی شگر کی طرف روڈ مڑ جاتی ہے۔ 2 دریاؤں کے ملاپ کی سرزمین شگر، جہاں بالتورو گلیشیئر سے دریائے برالڈو ایک وسیع میدان میں اپنے برفانی نیلے پانیوں کو سندھ کے سبز پانیوں کے سپرد کرتا ہے، وادی شگر کہلاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ واڑی دریائے شیوک کے کنارے بہت پرسکون اور خوبصورت وادی ہے۔ یہاں دریا کنارے
چیری، خوبانی، ناشپاتی، آلو بخارے، آلوچے، سیب اور بادام کے بہت زیادہ درخت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ایک پورا باغ ہی آپ اسے سمجھیں، اور مالکان نے بھی ویسے اسے ایک ریزورٹ ہی بنا دیا ہے۔ خشل یا خوشل ایگری ٹورزم پارک اینڈ ریزورٹ کے نام سے یہاں پہ ایک بہت اچھا ریزورٹ بنایا گیا ہے۔ یہ جگہ اتنی حسین اور پرسکون ہے کہ یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن ہمارے پاس وقت کم تھا اور ہم نے کھپلو جا کے واپس آنا تھا، اس لیے ہم نے مشکل سے یہاں پہ 1 گھنٹہ ہی گزارا۔ بس اس 1 گھنٹے جو یہاں پہ گزرا اس میں ہم نے رسیلی خوبانیاں اور مزیدار آلو بخارے خود اپنے ہاتھوں سے پیڑوں سے توڑ کر کھائے، اور یقین مانیں اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔ اسکردو سے نکلتے ہی پاپولر کے 2 رویا درختوں کے بیچوں بیچ ٹھنڈی سڑک پر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے بھیڑوں کے ریوڑ مسافروں کا راستہ اکثر کاٹتے ہیں۔ یہ ریوڑ یا تو دیوسائے جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے چر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ باہر کے سیزن میں جائیں تو انہی پاپولر کے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آپ کو بھیڑوں کے ریوڑ نظر آئیں گے جو دیوسائی کی طرف سے آ رہے ہیں، جو جولائی اگست سپتمبر ماہ۔ اور اگر آپ آٹم میں آ رہے ہیں تو وہی واپس آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہی والے پوائنٹس ہیں جن کے اندر آپ نے جنگلات پہاڑوں کے بیچوں بیچ پل کھاتی یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزر کر دریائے سندھ کا پل وہاں پہ پار کرتی ہے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں دکھایا۔ یہاں سے آپ اسکردو کو چھوڑتے ہیں اور ضلع گنچے میں۔ دریا پر وہاں پہ پرانے زمانے میں ایک قدیم لکڑی کا پل ہوا کرتا تھا جو کہ پورے گلگت بلتستان کا خاصہ ہے، اور موسٹلی دریا کو کراس کرنے کے لیے کسی طرح کے لکڑی کے پل ہی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ پل کیونکہ بوسیدہ ہو چکا ہے تو اس کی جگہ کے اوپر ایک سیمنٹ کا نیا پل بنا دیا گیا ہے۔ پرانے والا جو پل ہے اس کے تختے جگہ جگہ سے شکستہ پڑ چکے تھے، لہذا نئے پل کی ضرورت پیش آئی۔ اسکردو اس پل کے پیچھے چھوٹ جاتا ہے اور آگے یہ گنچے آ جاتا ہے۔ گنچے ضلع کے اندر یہ شیوک ریور ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور شیوک کا جیسے نام اور اس کا لفظی مطلب ہی موت کا دریا ہے، تو شیوک کا منظر بھی کئی پوائنٹس کے اوپر اتنا ہی خطرناک اور ہیبت ناک ہوتا ہے جیسا کہ اکثر دریائے سندھ کا ہوتا ہے۔ رستے میں جگہ جگہ کے اوپر دریا کی اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ جانے کے لیے وہی والے لکڑی کے تختوں کے پرانے پل جا بجا موجود ہیں۔ دریائے شیوک کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں تو راستے میں آپ کو بہت ساری ویلیز نظر آتی ہیں، جیسے پیچھے گواڑی تھی، اسی طرح سے جو پچھلا پل آپ کو نظر آیا ہے وہ آپ کو وادی سولتورو لے کے جاتا ہے۔ پل عبور کرتے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض میدان نظر آتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گول پتھروں سے بھرا پڑا ہے۔ اوپر عقب میں سالتورو کا پہاڑی سلسلہ دیوار بنائے کھڑا ہوا ہے۔ مشابروم پہاڑ کو جانے والے کوہ نورد بھی اسی وادی سے گزر کر مشابروم کو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم تقریباً آپ سمجھیں کہ کھپلو جانے سے پہلے وادی برا ایک آتی ہے، تو ہم برا ویلی کو کراس کرنے کے بعد تقریباً کھپلو کے آؤٹ سکرٹس میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کھپلو کے جو سب اربن ایریا ہے وہ شروع ہو گیا، یا کھپلو کے سبربس یا جس کو آپ کنٹری سائڈ کہہ سکتے ہیں وہ والا ایریا آ گیا۔ یہاں سے کھپلو کا شہر جو ہے وہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر جس طرح سے شاپس ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو شہر میں اس طرح سے اندر تو نہیں لے کے جائیں گے، ہم کھپلو سے جو باہر والی روڈ ہے جو آگے سے سیاچن سیکٹر کو جاتی ہے، جو گیاری سیکٹر کو جاتی ہے، جو سیلنگ کو جاتی ہے، ہم نے وہ والا راستہ لیا۔ تو یہاں سے ہم آپ کو کھپلو کے باہر سے یہ والا جو بیسیکلی چوک ہے، یہ جو رائٹ کو سڑک جا رہی ہے یہ اندر سٹی میں جا رہی ہے، اور ہم لیفٹ والی سڑک یہ جو روڈ ہے یہ سیدھی آپ کو گیاری سیکٹر لے کے جاتی ہے، سیاچن لے کے جاتی ہے،
اور فرانو بارڈر بھی یہی والی روڈ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سیلنگ ویلی بھی یہی والی روڈ جاتی ہے. تو ہم آپ کو باہر سے جو ہے یہ والا سٹی تھوڑا سا یہاں پہ وزٹ کرائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا یہ شہر اندر مین بازار کی طرف ہے اتنا ہی اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ باہر روڈ کے اوپر ہیں. مطلب پولیس کا جو مین آفس ہے وہ باہر ہے، پی ٹی ڈی سی کا جو موٹیل ہے وہ اس باہر والی روڈ کے اوپر ہے، اور اسی طرح سے کچھ 2-4 جو اچھے ہوٹلز ہیں وہ بھی اسی باہر والی روڈ کے اوپر ہی ہیں، تاکہ سیاح جو مطلب ویلی کا اس طرح سے اربن ایریا ٹچ نہیں کرنا چاہتے اور باہر رکنا چاہتے ہیں، باہر رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ باہر والے روڈ کے اوپر بھی ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. جس وقت ہم کھپلو میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت بہار جو ہے وہ مکمل اپنے جوبن کے اوپر ہے، اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ لش گرین ہوا ہے. آسمان پر ہلکے بادل اس علاقے میں ویسے ہی چھائے رہتے ہیں. پہاڑی علاقے کی خاصیت ہے کہ پہاڑی علاقے میں جب شہر کی آبادی بھی کم ہو تو سرے شام ہی سمجھے آدھی رات پڑ جاتی ہے. کھپلو کے جنگلوں کے بیچ ایک تنگ پگ ڈنڈی جو ہے اس پر چلتے ہوئے دن کی یادیں آپ سارا دن شام کو وہاں پہ کھنگال سکتے ہیں کہ آج ہم نے کیا 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 نہیں کیا. یہ والا جو ایریا ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں پولیس کا ہیڈ آفس بھی اسی جگہ کے اوپر ہے، اور دوسری بھی گورنمنٹ کی جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں جیسے فارسٹ ڈویژن کا یہاں پہ آفس ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا آفس بھی مجھے نظر آیا. یہ آگے آپ کو ایک اور گرین کلر کا بورڈ نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی جو باہر والا بائی پاس ہے اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ کی کافی زیادہ بلڈنگ اور کافی زیادہ جو آفیسز ہیں وہ ملتے ہیں. دوسری جو بات ہے گلگت بلتستان میں اکثر آپ کو جو روڈز ہیں وہ اسی طرح کی پاپولر کے درخت اس کی سائڈ کے ساتھ اسی طرح سے لگے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں. تو سرسراتی ہوئی ہوا جب درختوں کے پتے گراتی، گھماتی، اڑاتی پھرتی اور مقامی بچے ان کے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک اپنا ہی نظارہ ہوتا ہے. شجر سے ٹوٹ کر ہوا میں اڑتے کسی ایک پتے کو پکڑنے کی خواہش میں پہاڑ کے نشیب میں بھی آپ اتر جاتے ہیں، اور کبھی آپ دریا کے کنارے بھی پہنچ جاتے ہیں. کبھی کبھی من چاہا تو پتا پانیوں میں اتر جاتا ہے اور بہاؤ میں ڈولتا ڈولتا اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اسے پکڑنا ممکن بھی نہیں رہتا. عورتیں کمر سے بندھی ہوئی لکڑی کی ٹوکری میں زمین سے خشک تنکے چن کر جمع کرتی رہتی ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے آگ جلائی جا سکے. یہ بھی ایک گورنمنٹ کی آپ کو بلڈنگ رائٹ سائڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے گزرتے ہوئے آپ سمجھیں کہ اکثر آپ کو لوگ وہ ایک ٹوکری ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے باندھی ہوتی ہے جس میں لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، جس میں موسٹلی ہوتی تو ویسے لکڑیاں ہیں جو رات کے ایندھن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بٹ دن میں آپ سمجھ لیں کہ فروٹ وغیرہ بھی لوگ اس سے چنتے ہیں. اگر آپ 11 سیکٹر جا رہے ہیں تو یہ لاسٹ پیٹرول پمپ ہے، لاسٹ گیسولین اسٹیشن ہے، یہاں سے آپ اپنی گاڑی ریفیول ضرور کروا لیں کیونکہ آگے چل کے پھر آپ کو کھلا پیٹرول تو مل سکتا ہے بٹ یہاں سے آگے آپ کو پیٹرول پمپ اس طرح سے نہیں ملے گا. یہ اگلی روڈ جو جا رہی ہے یہ اس کے اوپر یہ ایسکوم کا ایک ڈیٹ ہے جہاں پہ جو ان کا مین سروس ایریا یہاں پہ سروس سینٹر ہے جہاں سے آپ ایسکوم کی سم لے سکتے ہیں اور وہاں سے ریفیولنگ بھی کروا سکتے ہیں، ٹاپ اپ بھی کروا سکتے ہیں، معاف کیجیے ریفیولنگ میں کہہ گیا. تو ریفیولنگ کے لیے آگے آپ کو پیٹرول پمپ میں جیسے عرض کیا کہ نہیں ملے گا. یہ راستہ جو یہ والا چوک ہے یہاں سے بھی راستہ اندر شہر کو جاتا ہے. اگر آپ واپس آ رہے ہیں 11 سیکٹر سے واپس آتے ہوئے ہم نے اسی چوک سے ہم اوپر کو چڑھ گئے تھے. راستے کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں سے لے کے فرانو بارڈر تک، یہاں سے لے کے 11 سیکٹر سے اچن سیکٹر، ہر جگہ کے اوپر روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور آپ آرام سے جو ہے یہ والا پھر ایک اور چوک آ گیا علمدار چوک جیسے کہ لکھا ہوا ہے. تو علمدار چوک سے ہم نیچے والا راستہ لے کے جا رہے ہیں. یہ اوپر والا جو راستہ ہے یہ اگین شہر کو جاتا ہے. تو آگے جہاں تک آپ دیکھ لیں جو بھی بارڈرز ہیں ہمارا جو ایریا ہے وہاں تک اسفالٹ روڈ ہے، ٹی ایس ٹی روڈ ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہیں. گاڑی کی اگر ہم بات کر لیں، فیولنگ کی تو ہم نے بات کر لی، گاڑی کی اگر بات کریں تو کوئی بھی گاڑی اس راستے کے اوپر جا سکتی ہے، کار بھی جا سکتی ہے، ایون چھوٹی بڑی گاڑی میران تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ اگلی جو روڈ ہے وہ بہت اچھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ والا ولاگ جو ہے
یہ یہاں تک پسند آیا ہوگا. اس کی اگلی والی جو ایپیسوڈز ہیں وادی سیلنگ ہے، جو آگے کے فرانو بارڈر کے ولاگز ہیں وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے چینل کے اوپر. آپ نے اگر کائنڈلی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں، اور اگلے اگر آپ ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آگے کے تو وہ آلریڈی چینل کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ چوک جس جگہ ہم کراس کر رہے ہیں علمدار چوک، اس سے تھوڑی آگے جا کے پی ٹی ڈی سی کا ایک بہت ہی خوبصورت موٹیل آتا ہے، پی ٹی ڈی سی موٹیل کھپلو. فنکشنل حالت میں آج کل آپ اگر کھپلو آتے ہیں اور آپ کسی اچھی جگہ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی ڈی سی موٹیل از اے ویری گڈ آپشن. کوشش کیا کریں کہ جہاں کہیں بھی جائیں تو جو گورنمنٹ کے سیٹ اپس ہیں کوشش کریں وہاں رہنے کی. یہ سامنے پی ٹی ڈی سی موٹیل ہے، یہ رائٹ سائڈ کے اوپر، اور وی ٹرائیڈ اٹ، اٹس ویری گڈ پلیس، رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. آپ کا اپنا ملک ہے، اس سے پیار کریں. آپ کی اپنی کوشش کریں کہ اپنی چیزیں آپ یوز کریں. آپ کی اپنی ایئر لائن ہے پی آئی اے، اس کو بزنس دیں، اس پہ ٹریول کریں. وہ پیسے الٹیمیٹلی آپ کے ملک کو ہی آتے ہیں اور آپ کے ملک کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ پیسہ ڈرین آؤٹ ہو کے باہر جائے. پی ٹی ڈی سی موٹیل پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ہے. کوشش کریں اس میں ٹھہریں تاکہ الٹیمیٹلی وہ پیسے جو آپ کی پاکٹ سے نکل رہے ہیں وہ اگین سم ہاؤ اور ادر کسی طرح سے آپ کے ملک کے اوپر ہی لگ رہے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سرمایہ وہاں سے کما کے باہر نکال رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس ولاگ کو یہاں تک دیکھا. اور اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں اور پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کر سکے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر. ملتے ہیں ایک نیا ولاگ کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.